وبشرهم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا مہر و احسان کرم و فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور سب سے بڑی نعمت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور امت میں بھی اس میں شامل فرمایا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اتنے خوش ہیں کہ اپنا سب کچھ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پچھلے خطبہ مبارک میں نے میثاق انبیاء کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارکہ کا تذکرہ فرمایا، تمام انبیاء کرام کی محفل میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے بیان فرمایا کہ آپ ساروں کو نبوت و رسالت دے کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، اور ہمارا کام وہاں نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کرنا بھی ہوگا، اور اپنی امتوں کو بتانا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی بعثت ہوگی تو ہر ایک نبی و رسول پر لازم ہوگا وہ عام پر ایمان لائیں اور آپ کی دین کی مدد کریں۔ چنانچہ سارے نبیوں نے یہ فریضہ احسن طریقے سے انجام دیا، اور اتنے تذکرے ہر نبی نے اپنی امت کو آقا علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کے میلاد مبارک کے حوالے سے بتائے کہ سارے نبیوں کا ایمان آ رہا ہے، آپ کا میلاد ہوگا، آپ تشریف لائیں گے اور ہم سب آپ کی غلامی اختیار کریں گے۔ یہ اللہ نے میثاق انبیاء سے لیا، ہر ایک نے اس میثاق کا احسن طریقے سے میثاق کو انجام دیا اور ان کی سر انجام دی، اور اتنے تذکرے کیے کہ اللہ نے ان امتوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ ان نبیوں کے تذکروں سے انہوں نے اتنے تذکرے کیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ وہ آپ کے میلاد کے تذکرے اتنے کثرت کے ساتھ ہر نبی نے ہر امت میں کیے کہ سارے جانتے تھے کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، اور پھر انتظار میں بھی سارے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم آپ کی غلامی اختیار کریں گے، آپ کی صحبت سے مالا مال ہوں گے۔ خطبہ یمن کا میں نے جو 1000 سال پہلے آپ کی تشریف آوری سے یثرب کی سرزمین پر، جو اس وقت مدینہ منورہ نہیں تھا، یثرب تھا، آپ کے انتظار میں، آپ کے میلاد کے انتظار میں اس نے بھی قیام کیا، اور
کے علماء 400 علماء نے بھی قیام کیا کہ آپ کا تشریف لائیں گے، آپ کا میلاد ہوگا تو ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے، آپ کی غلامی اختیار کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو سورہ الصف میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا میلاد کیسے منایا۔ تو ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے میلاد کا تذکرہ کیا، اپنی قوم کو بتایا اور اللہ نے اس کو یاد کروایا کہ محبوب کے غلاموں ذرا تم بھی یاد کرو، اور آقا علیہ السلام کو بھی یاد کروایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گئے، بلکہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمائے گئے، اور آپ نے اس کا اعلان کیا، قرآن مقدس نے اس کی تصدیق کی، اور ساتھ کہ ایک تو یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول آیا ہوں، خدا نہیں، جس طرح عیسائیوں نے آپ کو خدا مان لیا، تو آپ نے پہلا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دوسری بات فرمائی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر تشریف لائے، تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا بن کے آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق آپ نے آ کر فرمائی، اور جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کی بھی تصدیق فرمائی، تورات۔ تیسرا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں مبشر بن کر آیا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے کے لیے تشریف لایا کہ آقا علیہ السلام کا میلاد ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، اور وہ رسول معظم میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لی اسماء، ان لی اسماء، بے شک میرے بہت سارے نام ہیں، انا محمد، میں محمد بھی ہوں، وانا احمد، میں احمد بھی ہوں، وانا الحاشر، میں حاشر بھی ہوں، والذی یحشر الناس علی قدمی، کہ میرے سامنے سارے لوگوں کا حشر ہوگا، قیامت کے دن سارے لوگوں کو میرے سامنے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے اپنے اسماء گرامی بیان کیے، اس میں اپنا اسم گرامی محمد کے ساتھ ساتھ احمد بھی بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے محمد نام کے 6 لوگ گزرے، اور ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ کے تشریف آوری سے پہلے کوئی احمد نام کا کوئی فرد بشر نہیں گزرا۔ اللہ نے آپ کے اسم گرامی کو جو احمد، جو سب سے زیادہ حمد بیان فرمانے والا، یہ نام نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مقدس کی اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا بنی اسرائیل کو کہ میرے بعد وہ عظمتوں والا رسول تشریف لا رہا ہے، ان کی ولادت ہوگی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ چنانچہ آپ کی تشریف آوری ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ احمد نام کا پوری انسانیت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ نام نامی آپ کا بیان کیا جس نام کا پہلے اور کوئی نہیں۔ لما جاءہم بالبینات، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی اور آپ نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، انہوں نے ساری نشانیاں پہچان لی، لیکن بدقسمتی کہ انسان پہچان کے باوجود حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی گفتگو میں نے کیسر روم کے حوالے سے یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے تمام نبیوں نے حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے تذکرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کر دیے تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ان نشانیوں سے پہچانتے تھے۔ بخاری شریف میں کتاب بدء الوحی میں امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث بیان کی اور حضرت ابو سفیان خود بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث سنائی۔ یہ حدیث اس ٹائم کی ہے جب ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن بیان ایمان لانے کے بعد پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ ابو سفیان نے خود، حضرت ابو سفیان جب ایمان لائے بعد میں واقعہ بیان کیا کہ میں تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا قافلہ لے کر۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر ممالک اور ریاستوں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ کا خط بادشاہ روم ہیراکل کو پہنچا۔ آپ نے وہ خط اسلام کی دعوت دینے کے لیے شاہ روم کو، قیصر روم کو لکھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہے اس ہستی نے حجاز کی جو سرزمین سے تعلق رکھنے والی ذات ہے، تو ادھر کے علاقے کے کوئی لوگ یہاں ہمارے پاس موجود ہیں جہاں سے یہ خط آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہیں۔ حضرت ابو سفیان ابھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے، تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے قیصر روم نے ان کو بلوایا۔ حدیث پاک میں ساری تفصیل ہے کہ آپ نے خود یہ بتایا کہ بادشاہ روم نے مجھے اور میرے پورے قافلے والوں کو بلا کے اپنے دربار میں یہ کہا کہ مجھے پہلے سوال کیا کہ آپ میں سے سب سے زیادہ نسب کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کس کا ہے؟ تو میں نے بتایا میں۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھو اور باقی سارے قافلے والوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا، اور قافلے والوں کو کہا، ترجمان کو کہا کہ ان ساروں کو یہ بات واضح کر دیں کہ میں اس بندے سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ بندہ میرے سوالات کا جواب درست دے تو ٹھیک، اگر کہیں یہ
یہ غلط جواب دے تو آپ نے اس کا انکار کرنا ہے اور ٹوکنا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اب حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں آگے بیٹھا تھا، میں کہیں غلط بیانی نہیں کر سکتا، جھوٹ بولنے سے کافر بھی قتل آتا ہے، لیکن آج کا مسلمان جھوٹ بولتے ہوئے سارا دن جھوٹ سے شرم نہیں آتی۔ کافر شرماتا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں جھوٹا ہوں تو میرا کیا حال ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے اس نے جب سوالات کیے تو جو سوال پوچھا اس سوال کا صحیح جواب دینا، اس کے سوا میرے پاس چارہ ہی نہیں۔ اس نے اپنے بڑے بڑے مناصب پر فائز لوگوں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیا اور مجھ سے سوالات کرنا شروع کیا۔ ترجمان کو کہا کہ ان کو بتا دیں کہ میں تم سے سوال پوچھوں گا، اور آپ فرماتے ہیں واللہ لولا الحیاء، اللہ کی قسم اگر حیا نہ ہوتا من یاسروا علی کذبا لکذبت عنہ، کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اگر یہ مجھے حیا نہ ہوتی تو میں وہاں پر جھوٹ بولتا، لیکن یہ راستے میں رکاوٹ تھی کہ لوگ کہیں گے کہ قیصر کے دربار میں جھوٹا آدمی، اس سے حیا کرتے ہوئے میں نے جھوٹ نہیں بولا، وگرنہ میں شاید جھوٹ بول بھی دیتا۔ تو کافر جھوٹ بولنے سے حیا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، تو جھوٹا شخص کی تو کوئی معاشرے کے اندر کوئی مقام کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑے جھوٹے لوگوں کو ہی مقام اور منصب عطا کیا۔ ثم كان اول ما سالني عنه ان قال، حضرت سفیان فرماتے ہیں، ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلا سوال اس نے مجھ سے کیا کیف نسبہ فیکم، جس ہستی نے اعلان نبوت کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے۔ پہلا سوال نسب رسالت مآب کا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے۔ اور تو میں نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر اس منصب پر فائز ہیں کہ اس جیسا نسب کسی کا نہیں، صاحب نسب جنہوں نے یہ اعلان کیا۔ کالا دوسرا سوال اس نے کیا هذا القول منكم هل قال هذا القول منكم احد قط قبله، کیا یہ رسول ہونے کا اعلان ان کے نسب میں ان سے پہلے کسی اور نے بھی کیا ہے، یعنی رسالت کا دعویٰ کیا ہو، نبوت کا دعویٰ کیا ہو، نبوت و رسالت کا داعی ہو؟ قلت لا، میں نے کہا کہ ان کے نسب میں ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے نبی و رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تیسرا سوال کیا حل کان من آبائی من مالک، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے ان کے نسب میں۔ یہ سارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات ہو رہے ہیں۔ ڈر کون رہا ہے؟ کیسر روم کر رہا ہے۔ پوچھ کس سے رہا ہے؟ ایک کافر سے پوچھ رہا ہے جس کو ایمان کی دولت ابھی نصیب نہیں ہوئی، وہ جواب دے رہا ہے۔ کالا، اس نے چوتھا سوال کیا
اشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہ، بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، یا کمزور اور ناتوان غریب و مسکین لوگ آپ کی غلامی اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے ساتھ اپنا تعلق کی غلامی جوڑنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب، کمزور لوگ ہیں یا اشراف؟ یہ سوال کیا۔ فقلت تو میں نے جواب دیا بل ضعفاؤہم، بڑے کمزور لوگ آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، بلال و سلمان جیسی ہستی، یاسر و سمیہ جیسے آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، غریب اور مسکین لوگ۔ اللہ نے اپنا رسول اس امت کے غرباء کے لیے ہی بھیجا۔ خوش ہو جائیں جو کمزور لوگ ہیں کہ اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں دی، شروع سے لے کر آج تک۔ آپ کو اگر اس کا مظاہرہ آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر قربانیاں دینے والے، جان نچھاور کرنے والے ضعفاء ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسی فلم کا خان کے اوپر بازی لے کیا، آپ کی ذات پر تو غازی فتح الدین شہید، تو آقا کی ذات پر قربان وجود کرنے والے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اشراف الناس نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن اکثریت دین پر عمل پیرا ہونے والے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی غرباء اور ضعفاء پر مشتمل ہے۔ قریش مکہ کا یہی سوال اعتراض ہوتا تھا کہ ہم آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں تو یہ مسکین غریب جن کے جسم سے، جن کے کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، یہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اگر ہٹا دیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ تو رب ذوالجلال کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ان کی بات بالکل نہیں مانی، یہ آئیں یا نہ آئیں، یہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دیا ہے، آپ کی نظر کرم ان سے ہرگز نہ ہٹے۔ پانچواں سوال کیا، اَیَزِیدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے غلام، ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ، میں نے کہا ہر روز بڑھ رہے ہیں۔ کفر کے بڑے بڑے ملکے ظلم و ستم کی انتہا کرنے کے باوجود ان میں کمی نہیں ہے، اضافہ ہی ہے۔ بلال کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، تب بھی احد احد کی آواز زبان سے آتی ہے، کلمے سے پھرے نہیں ہے۔ یاسر و سمیہ، حضرت سمیہ کا وجود چیر دیا تھا، مخالف سمت میں اونٹوں کے پاؤں سے باندھ کر رسے ان کے وجود کو چیر دیا گیا، لیکن احد احد کی آواز پھر بھی آتی ہے۔ یا مسلح کو ماننے والے ہیں، جس کا کی نشاندہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوگی۔ چھٹا سوال کیا، ہر جلدہ احد منہم سکتۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، کیا کوئی شخص اگر مسلمان ہو جائے اسلام لانے کے بعد، ان میں سے کوئی شخص مرتد بھی ہوا ہے